آج اگر عرب علماء بعض مجھ سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عربی دان، ہم عرب میں پیدا ہونے والے، تم ہماری زبان ہمیں سکھاتے ہو، تمہارا کیا حق ہے کہ خاتم کے ایسے معنی کرو جسے ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ جھوٹے اور غلط، سعودی عرب سے اعلان ہو جاتا ہے، مصر سے ہو جاتا ہے، تمہاری بات ہم کیوں مانیں؟ پھر تم تو پنجابی، تمہیں تو عربی بولنی بھی نہیں آتی۔ اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ مجھ سے میرا بحث کا کوئی حق نہیں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق رہتا ہے قائم، آپ کے صحابہ کا حق رہتا ہے۔ اگر میں خاتم کا مضمون خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آپ کو دکھا دوں، پھر آپ کو زیادہ عربی آتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زیادہ آتی ہے، پھر یہ بحث اٹھے گی، ہم بیچ میں سے نکل جاتے ہیں، پھر آپ بحث کیجئے۔ اولین صحابہ سے اگر ثابت کر دوں کہ خاتم کا وہ مفہوم مطلب نہیں ہے جو آج کے بعض علماء عرب ہوں یا غیر عرب قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہیں، بلکہ وہ مطلب ہے جس کو ہم مانتے ہیں، اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، پھر آپ بحث کیجئے۔ وہ عرب صحابہ صلوائے عربی نہیں تھے، بلکہ عربی کے لحاظ سے آج کی بگڑی ہوئی عربی سے تو بہت بہتر عربی جانتے تھے۔ آج تو میں نے تو دیکھا جتنے عرب آتے ہیں ان کو کہا جائے فصحا بولیں تو ذرا زور لگا کے بولنی پڑتی ہے، ورنہ بگڑی ہوئی عربیاں بول رہے ہیں، پہچانی بھی نہیں جاتی عربی۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے کی عربی ہر مسلمان کو تسلیم ہے، بہتر تھی، افصح تھی، ابلغ تھی اور سچی تھی۔